باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اللہ ہی ان حروف مقطعات کے معنی کو بہتر جانتے ہیں، جو ایک تسلسل، ایک چین سٹارٹ ہوئی تھی سورہ مومن سے، سورہ غافر سے، حامیم 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 کہہ کے مسلسل 7 صورتوں کے یہاں پر آج ان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس میں سے آخری صورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عموماً ان صورتوں کو یا ان کی ابتدائی آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس میں سے آخری صورت ہے جنہیں قرآن کی دلہنیں کہا گیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، العزیز الحکیم، جو اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا کہ اس آسمان کو اللہ نے کیوں بنایا، یہ زمینیں کیوں بنائی، یہ ستارے کیوں بنائے، یہ دریا کیوں بنائے، یہ چیزیں کیوں بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو الا بالحق، مگر حکمت و مصلحت کے تحت، الا بالحق مگر حکمت و مصلحت کے تحت، واجل مسمى، کیا یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ تک رہیں گی؟ نہیں، یہ زمین ہو آسمان ہو یہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، واجل مسمى، ایک متعینہ وقت تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے جن سے کہ انہیں ڈرایا جاتا ہے، نصیحت سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بتاؤ، ذرا غور کرو، 2 منٹ کے لیے سوچو، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن معبودوں کو، جن جن بتوں کو، دیوتاؤں کو، مورتیوں کو تم پوجتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا، ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ساجھیداری ہے، آسمانوں کا کوئی حصہ، زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی درخت، کوئی بھی ذرہ برابر چیز انہوں نے پیدا کی۔ انسان کا آگے سے جواب ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کافر پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، دیوی ہوں، دیوتا ہوں، پتھر ہوں، جتنی بھی چیزیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے اندر صفت خلاقیت پائی جاتی ہو۔ یہ سب کے سب ایسے ہیں جن کو خود پیدا کیا گیا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں یہ کسی کو پیدا کر سکیں۔ جب ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے پیدا کرنے کی بلکہ خود مخلوق ہیں، تو خدا کہاں سے ہوگی؟ خدا کو گو یس ہر کن چیز بنائی، جو ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق وہ خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے جب کچھ بنایا نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، تو خدا کہاں سے ہو گئی؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لیاؤ دلیل، لیاؤ میرے پاس، تم اگر کہتے ہو کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا تو لائیے کوئی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم و دانش کی نقل کی ہوئی بات ہی لیاؤ، پیغمبروں کی سند سے مستند کوئی بات لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی دلیل نقلی پیش کرو، یا تو اللہ کی کتاب جو تورات، انجیل، زبور اتری اور اس میں کسی بھی قسم کی جہاں تک تحریف نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی دلیل پیش کرو کہ جہاں پر لکھا ہو کہ کسی فلاں دیوی دیوتا نے، فلاں معبود نے زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز پیش کی۔ او اثارہ، یہ اثارہ مصدر ہے بر وزن سخاوہ، سخاوتن کے وزن پر اثارتن کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں نقل کی ہوئی بات، پچھلوں سے منقول، یعنی القول الذی یؤثر من الانبیاء، کوئی ایسا قول جو انبیاء سے نقل کیا گیا ہو پچھلے زمانے میں، اور پھر تم اس کو پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے زیادہ راستے سے کون بھٹکا ہوا ہوگا جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو، من لا یستجیب لہ، جو اس کی پکار کو، آواز کو کبھی سن ہی نہیں سکتا قیامت کے دن تک اگر وہ لگے رہیں، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ جن کو یہ پوجتے ہیں وہ ان کی پکار سے خود بے خبر ہیں۔ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں دیوی اور دیوتاؤں کی یا مورتیوں کی یا قبروں کی، وہ سب کے سب لوگ خود اس سے بے خبر ہیں کہ ہمیں کوئی پوج رہا ہے یا ہماری کوئی عبادت کر رہا ہے۔
لہٰذا ان لوگوں سے کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ایسی چیز کو کہ من لا یستجیب لہ یوم القیامہ، اگر بچپن سے لے کر قبر تک، بلکہ کسی کو 1000 سال زندگی دی جائے، اس سے بھی زیادہ 7000 سال زندگی دی جائے، ساری عمر سارے زمانے وہ پکارتے رہے، کبھی وہ ان کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یاد کیجئے وہ لمحہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے بارگاہ میں، کانوا لہم اعداء، تو یہ معبود خود اپنے عابدوں کے دشمن ہو جائیں گے، یہ دیوی دیوتا، یہ بت دشمن بن جائیں گے، کن کے؟ ان لوگوں کے جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ معبود دشمن بن جائیں گے، جنہیں یہ خدا کہا کرتے تھے وہ دشمن بن جائیں گے، کن کے؟ اپنے عابدین کے، اپنی عبادت اور پوجا کرنے والوں کے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کب تم نے ہم کو پوجا؟ ہم نے تم کو کب کہا تھا ہماری پوجا کرو؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کفار کے سامنے ہماری واضح ترین نشانیاں تلاوت کر کے پیش کر دی گئیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق، قرآن کے متعلق، اس برحق کتاب کے متعلق، لما جاءہم، جب یہ قرآن اور برحق کتاب ان کے پاس آ گئی، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کیونکہ قرآن کے اندر تاثیر یہ تھی کہ بدترین سے بدترین دشمن بھی جب قرآن کو سنتا، قرآن کی جاذبیت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی، بشرطے کہ اس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی اگر قبولیت کی، صالحیت کی کوئی رمق موجود ہو تو اس صورت کے اندر قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ تو کہتے بھائی جو بھی اس کو سنتا وہ مسلمان ہو جاتا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ مشرکین یوں کہتے ہیں افطرا، اس پیغمبر اس کو خود گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان افتریتہ، اگر اس قرآن کو میں خود بناتا نا، خود میں گھڑتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم مجھے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز میں کام نہیں آ سکتے۔ فلا تملکون لی، تم میرے کسی بھی کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یعنی میں اللہ کے قہر، اللہ کے غضب، اللہ کی پکڑ میں ایسا پکڑا جاتا تو یہ کیا کہیں ہے کہ نا میں خدا اس نے بچائیت کی، یہ تو پیغمبر کی حال ہے، حالت ہے، عام انسانوں کی تو حالت ہی نہیں۔ ہوا اعلم بما فی تفیضون فی، تم کیا سوچتے ہو کہ تمہاری اس بیہودہ گفتگو سے خدا واقف نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن خدا کا پیغام نہیں ہے، بلکہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا؟ تم کیا سوچتے ہو؟ یہ چیزیں سوچتے ہو؟ بل کہتے ہو ہوا اعلم بما تفیضون فی، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم جو بات ہے تم اس قرآن کے بارے میں کہتے ہو، تفیضون بہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہی اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہی اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے میں کوئی رسولوں میں سے انوکھا نہیں، بدعن فعل کا وزن صفت مشبہ، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں، وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کیا سلوک ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس قرآن کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے ان کو، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو جیسا کہ ہے، وکفرتم بھی، اور تم کو احسان کیا تھا اللہ نے، قرآن کا اولین مخاطب بنایا تھا، لیکن اولین مخاطب ہونے کے باوجود تم نے اس قرآن کے ساتھ بے وفائی کی، تم نے اس کا انکار کیا، وکفرتم بھی، وشہید شاہد من بنی اسرائیل، اور پھر بنو اسرائیل میں سے گواہی دینے والا گواہی دے، علی مثلہ، اسی قرآن جیسی چیز پر، اسی جیسی کتاب پر، فآمن، وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم تکبر اختیار کرو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کفار کو کہا جا رہا ہے جس پیغام کو لے کر میں آیا ہوں، میں پہلی بار دنیا میں پیغام لے کر نہیں آیا، تاریخ انسانیت کی کتابیں اٹھا کر دکھا لو، دیکھ لو کتنے ہزاروں پیغمبر مجھ سے پہلے آئے جنہوں نے بگڑی ہوئی قوموں کی عقائد کی، اعمال کی، کردار کی اصلاح کی، میں بھی انہی کے نہج پر، انہی کے انداز پر اسی مشن کو لے کر آیا ہوں۔ ما کنت بدعا من الرسل، کوئی نئی انوکھی چیز پہلی بار دنیا میں نہیں آئی ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا
بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا گیا، یعنی میں پیغمبر بن گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جنت، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، مجھے خود اپنے انجام کا پتہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، نام تھا ان کا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اس وقت نام؟ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے نیک قسم کے صحابی تھے عثمان بن مظعون، بہت نیک قسم کے صحابی تھے، عبادت کا اتنا غلبہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے تبتل کی اجازت دیجیے۔ تبتل مطلب میں دنیا سے ایسی کنارہ کشی اختیار کروں کہ نہ شادی نہ بیوی نہ بچے، بس صرف 24 گھنٹے عبادت میں۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہو، خوشخبری ہو، یہ جنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہنے والے صحابی سے کہا، تمہیں کیسے پتہ یہ جنتی ہے اور تم نے کیوں کہا کہ یہ جنتی ہے؟ کون جنتی کون جہنمی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، غیب کی خبریں تو صرف اللہ کو ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں جنتی فلاں جنتی؟ ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اس کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، لیکن کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور اللہ ہی کو حقیقی علم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کبھی کبھی کسی کو کہتے ہیں فلانی جنتی کو نہ خدا اس نزدیک۔ اگر آپ حسن ظن کے بنا پر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فتویٰ لگاتے ہیں کسی کے جنتی ہونے کا تو اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، خواہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، خواہ کوئی شہید کیوں نہ ہو، خواہ کوئی وقت کا علامہ اور بڑا مفتی صاحب کیوں نہ ہو، کوئی حافظ صاحب کیوں نہ ہو، آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، گویا کہ آپ اللہ کے علم میں مداخلت کر رہے ہیں، دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بخشش کی ہوگی، امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا ہوگا۔ وما ادری، ماں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگلی آیت کے اندر مضمون یہ آیا، اگر تم لوگ میرے رشتہ دار تھے، مکہ کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، میرے ہمسایہ تھے، میرے قبیلے کے لوگ تھے، میرے بستی اور میرے شہر کے لوگ تھے، اور اللہ نے تم پر احسان کیا تھا کہ قرآن کا اولین مخاطب تمہیں بنایا تھا، اللہ نے تم پر احسان کیا تھا کہ قرآن کو تمہاری مادری زبان میں اتارا، لیکن یہ کتنے افسوسناک، کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ تم لوگ اس قرآن کو نہ اپنا سکے۔ اب اگر اس قرآن کو بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق کا کوئی فرد عبداللہ بن سلام، مدینہ میں یہاں سے 480 کلومیٹر دور، سب سے پہلے قرآن کو سنتے اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ گونے یہ ہے مشید سونگ تو گیر گوٹ، مشید سونگ تو گیر گوٹ، یعنی اپنے گھر کے اندر اندھیرا اور مسجد کے اندر چراغ، تی گیس نہ گسن کی چراغ تلے اندھیرا گیسے نہ گسن کی تی وشہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمنا، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن تم رشتہ دار ہو کر، تم گھر والے ہو کر، تم قرآن کے اولین مخاطب ہو کر اس سے انکار کر بیٹھو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور کہا کافروں نے ان لوگوں سے جنہوں نے، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ایمان لایا، لو کان خیرا، اگر یہ دین یہ اسلام کوئی بھلائی کی چیز ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب اس قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت نہ پا سکے، اس قرآن کی طرف وہ رہنمائی نہ پا سکے، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ یہی کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو بڑا پرانا جھوٹ ہے۔ تاریخ انسانیت کے اندر ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب بھی پیغمبر نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ہمیشہ ضعفاء نے پہلے ایمان قبول کیا، اور متکبرین کو، سرداروں کو اولاً تو ایمان کی توفیق ہوئی نہیں، اگر ایمان کی توفیق ہوئی بڑے قسم کے لوگوں کو تو بہت بعد میں توفیق ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا، جب مکہ میں اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ کیا ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، کوئی نہیں، بلکہ اسلام قبول کرنے والے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے یا روم کے اندر غلامی کی زندگی گزارنے والے، وہ عمار یا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار اور یاسر رضی اللہ یمن کے رہنے والے غلام، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔
کمزور لوگوں نے، ضعیف لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو اس پر یہ کہتے کہ اگر یہ قرآن کوئی بھلائی کی چیز ہوتی ما سبقونا الی، یہ ہم سے آگے کیسے نکل سکتے تھے؟ جب زندگی کے دولت کے اندر ہم آگے، شہرت کے اندر ہم آگے، اقتدار اور کرسی میں ہم آگے، تو اسلام کے اندر ہم پیچھے کیوں رہ سکتے ہیں؟ وہ بے نصیب سمجھے نہیں کہ دولت اور حکومت ایسی چیزیں نہیں جس پر تم فخر کر سکو، اور دولت اور حکومت ایسی چیز نہیں جس سے تم دنیا کی ساری کے ساری خوش نصیبی خرید سکو، بلکہ یہاں جس کے اندر طلب ہوگی، ہدایت کی تمنا ہوگی، تڑپ ہوگی، وہی اس قرآن کی طرف آئے گا۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس قرآن کریم سے پہلے ایک کتاب گزری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً جو رہنما تھی، ورحمتاً رحمت تھی انسانیت کے لیے، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ قرآن ایک کتاب ہے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے سابقہ کتابوں کی، لساناً عربیاً جس کی زبان عربی ہے، تاکہ ڈرائے یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ مُحْسِنِينَ، اور یہ قرآن نیکوکاروں کے لیے، اخلاص والوں کے لیے خوشخبری کا باعث، یعنی وہی مضمون، یہ لیکن اچانک کا نوی چیز آشنا یون، اگر پہلی بار اس سے اس جیسی چیز آ چکی ہو تو لوگ حیران نہیں ہوتے ہیں، اگر پہلے اس سے اس کا کچھ نہ کچھ سیمپل آ چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے اتنی کتابیں آئی، سیمپل موجود، اسی جیسی کتابیں آئی، تب تو کسی کو حیرانگی نہیں ہوئی۔ آج جب قرآن آیا تو تم کہتے ہو ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے خداؤں میں ایک ہی خدا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ کیسی نئی کتاب، یہ کیسا نیا پیغمبر، تمہارا یہ تعجب خود قابل تعجب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اس قرآن پر، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کل قیامت کے دن دوزخ کی عذاب کا کوئی ڈر ہوگا، اور نہیں انہیں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا رنج ہوگا، ولا هم يحزنون، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا۔ دیکھیے یہ کہنا تو آسان ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، خردنے میں کہہ دیا زبان سے لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان ہی تو کچھ نہیں، لیکن پھر استقامت اختیار کرنا، ثم استقاموا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے بھوڑا کیا؟ آپ نے کہا مجھے فلاں 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 صورت نے بھوڑا کیا، اور اس میں ایک نام لیا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بھوڑا کیا۔ وجہ کیا؟ سورہ ہود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈر دیا گیا، فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا آپ اسی طریقے سے استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت اختیار کرنا بچوں کا کھیل نہیں، بزرگوں نے لکھا الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت اختیار کرنا یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ کوئی آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، بزرگی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو دریا کے اندر مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، بزرگی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو کل کی کوئی 1-2 خبریں سنا دے، بزرگی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنا دے، بزرگی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص پورے سال دکان ہو، آفس ہو، گھر ہو، بازار ہو، مسجد ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برف ہو، دسمبر ہو، جون جولائی ہو، ہمیشہ صف اولا کے اندر آپ کو سب سے پہلے نظر آئے، خدا کی قسم اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اگر وہ حرام خوری سے بچتا ہو تو۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک دن ہمارے یہاں ایک استاذ ہیں، وہ رونے لگے، بھائی کیا ہوا مسئلہ؟ کہ بڑی محنت سے، مسلسل محنت کرتے کرتے 40 دن جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لیے وعدے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گناہ بخش دیے جائیں گے، منافقوں کے صفوں سے خارج کر دیا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو 38 دن تک انہوں نے نماز پڑھی، لیکن 38 دن پہنچنے کے بعد پھر ان کی وہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ تو کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ یہ کچھ آرڈر یہاں پر معاشرتی زندگی کے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اسے اس کی ماں نے پیٹ میں اٹھایا، کرہن مشقت اور تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ اور پھر اسے جنم دیا، کرہا مشقت اور تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ اس بچے کا حمل پھر اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرہ مجموعی طور پر 30 ماہ کی مدت، حتی
اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کو پورا پہنچ گیا، قال، تو کہتا رب اوزعنی، اے میرے مولا مجھے توفیق عطا کر، ان اشکر نعمتک التی، قرآن کا مخاطب اول اس وقت آپ ہیں، رب اوزعنی، اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا کر، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکریہ ادا کروں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وانا اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں کوئی نیک عمل کروں آپ اس پر راضی ہو جائیں، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کو صالح اور نیک بنا، انی تبت الیک، میں نے تیری ہی طرف توبہ کی، رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور میں ہوں مطیع و فرما بردار لوگوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے احسان کا تذکرہ کیا کہ مول موج کسا تکلیف انسان سن خاطر تلن، 30 ماہ تک تقریباً ماں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، 2 سال تک تو اس کے پیشاب اور پاخانے سے اس کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، مسلسل اپنا جگر کا خون نکال کر دودھ کی صورت میں اس کو پلانا یہ کھیل نہیں ہوتا، اپنی صحت کو گھل گھلا کر، اپنے آپ کو سٹھیا دلا کر ایک نئے بچے کے اندر اپنی ساری توانائی منتقل کرنا یہ کھیل نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے چہرے پر جھریاں لا کر فرمایا کہ اس ماں کے ساتھ جس نے تمہارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کہیں گے یہ 30 ماہ کیوں؟ اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 6 ماہ سے زائد ٹھہر جائے تو اس کا نسب ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 6 ماہ سے پہلے پیدا ہو جائے، عادتاً 6 ماہ سے پہلے بچے کا زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس کا نسب پھر اس ماں سے ثابت نہیں ہوگا۔ کسی کا شادی کے بعد 3 ہی مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اور صحیح سالم 9 مہینے کا، تو اس کا پیر بنتی ہوتا بول چھنا ناممکن کا، تو وہ 6 مہینے وہ آگے، اور اس کے بعد 24 مہینے کون سے آگے؟ دودھ پلانے کی۔ اکثر فقہا کا یہی کہنا ہے کہ دودھ پلانے کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پھر 2.5 سال تک بھی کسی نے اس زمانے میں، جب تک کہ وہ دودھ سے غذا پر منتقل ہو جائے، ایک نرم لطیف غذا سے ایک سخت غذا پر منتقل ہونے میں ٹائم لیتا بچہ، تو اگر وہ 6 مہینے تھوڑا تھوڑا اس کو اور دودھ پلا دیا تو اتنی اجازت ہے، امام صاحب فرماتے ہیں۔ دیگر فقہا کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، تو امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال تک نسب ثابت ہو جائے۔ وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے بہتر کاموں کو ہم اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازیں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں کو ہم درگزر کریں گے، فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ جنتیوں میں ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے وہ جس کا جو ان سے کیا جاتا تھا، الذی کانوا یوعدون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں تھوڑی سی کچھ آپس میں ناراضگیاں رہی ہیں، تو کسی ظالم نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی شروع کر دی۔ انہوں نے ان سے کہا میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، هم الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہوگا، اللہ نے ان کے اچھے اچھے اعمال کو قبول کیا ہوگا، اور یقیناً وہ جنتی ہوں گے۔ والذی قال لوالدیہ، وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، افسوس ہے تم دونوں پر، اماں بھی کو بولا، ابا کو بھی بولا، اتعداننی، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ ان اخرج، میں زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر گئیں، وہما یستغیثان اللہ، ماں اور باپ دونوں اللہ سے مدد مانگتے رہے، فریاد کرتے رہے، ویلک آمین، ہائے بیٹا تیری بدنصیبی، آمین ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ بچہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر صرف پہلے سے منقول کہانیاں۔ یہ آیت بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی شان نزول ملتا ہی نہیں۔ مروان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند
عبد الرحمن سے زبردست دشمنی تھی، تو اس دن اس نے ایک دن ممبر پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ یہ عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی۔ من گھڑت صاف، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن صالح ہیں، اور اس کے بارے میں جہاں کہا رہا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم الجن والانس انہم کانوا خاسرین، جبکہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن صالح تھے، اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے جس میں باضابطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرتی ہیں کہ یہ آیت عبد الرحمن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن بیان کر دیا خواہ ایسی کسی بھی آیت کو کسی کے اوپر فٹ کر دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آیت کو اٹھا کر کسی پر بھی چسپاں کر دیا، بغیر کسی وجہ کی خواہ کسی کو بدنام کرنے کی اس قسم کی آیتیں کہنا غلط اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو آیت کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، اصل میں اس آیت کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے بھی والدین کے نافرمان ہیں، ماں باپ تو مسلمان لیکن بیٹا نافرمان، آج کل ہر گھر کے اندر یہی داستان ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس آیت کے مصداق ہیں، یا پچھلی امتوں کے اندر جو ایسے لوگ آئے ہیں وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں، جہاں والدین اللہ سے باضابطہ فریاد کرتے ہیں خدایا ہمارے بچے کو ایمان کی دولت دے، لیکن بچہ کہتا ہے تو شو پرانی کہانی ونن تو کیا زینو، اور قیامت کی علامت اس چیز کو قرار دیا گیا ہے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد والے لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کریں گے، لعن تان کریں گے کہ تو کیا اس وقت ہے اشن جدید ٹیکنالوجی اشبتا سوری۔ دیکھیں ایک بار پھر آیت کا ترجمہ، وہ شخص جو اپنے والدین سے کہے اف لکما، افسوس تم دونوں پر، اتعداننی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی قومیں دنیا سے گزر گئی، کون مرنے کے بعد واپس آیا، وہما یستغیثان اللہ، ماں باپ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور بچے سے کہہ رہے ہیں ویلک تیری، ہائے تیری بدنصیبی، آمین ایمان لیا، اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، کی قبر سے ضرور زندہ کر کے میدان حشر میں پیش کیا جائے گا، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتا ہے یہ تو صرف پرانوں سے منقول کہانیاں ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان قوموں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر گئی جنات اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، وہ سب گھاٹے اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے تھے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر فرد کے لیے جو روئے زمین پر رہتے ہیں، وہ کافر ہوں یا اہل ایمان، ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے، مما عملوا، ان کے عمل کے لحاظ سے ان کے درجات ہوں گے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دے دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ بالکل ناانصافی نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، لہذا کر نیک اعمال تو جنت کے اندر، برے اعمال تو جہنم میں جانا بھی برحق۔ وَيَوْمِ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اذهبتم، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیاوی زندگی میں مزے لے چکے ہو، واستمتعتم بها، اور تم دنیاوی زندگی میں خوب فائدہ اٹھا چکے ہو دنیا سے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوا کن عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی زبردست مضمون ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ ڈرا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملا کرتی تھی، وہ سوچتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا رہا ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم تو اپنے مزے دنیا ہی میں اڑا چکے ہو، یہاں میرے پاس لینے کے لیے کیا آئے ہو۔ اگرچہ خطاب یہ کافروں کو ہے، وَيَوْمِ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافروں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم اپنے مزے لے چکے ہو، فائدے اٹھا چکے ہو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، واستمتعتم بها، اور تم خوب لطف اٹھا چکے ہو دنیاوی زندگی سے، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو، یہاں تمہارے تکبر اور ناحق کفر کی وجہ سے اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے لیے صرف اور صرف رسوا کن عذاب ہی ہے۔ ایک قوم آباد تھی یمن سے لے کر تقریباً ملک شام تک، اور بیچ میں بکثرت لمبے ٹیلے تھے ریت کے، اس قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا پیچھے بارہا تذکرہ آ چکا ہے۔ عربی زبان کے اندر ریت کے لمبے ٹیلوں کو بولتے ہیں احقاف، حقفن کی جمع ہے احقاف۔ یہ لوگ ان جگہوں پر آباد تھے،
تو قرآن کریم نے یہاں پر انہی کا تذکرہ کیا، چونکہ پیچھے تفصیلاً ان کے تذکرے آ چکے ہیں، اور صبح کی تفسیر میں کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ العزیز یا ترسوں 3 دن کے بعد سورہ ہود کے اندر تفصیلاً اس پر پھر دوبارہ گفتگو آئے گی۔ قرآن نے صرف اتنا ان پر کہا، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ جب ان کی ہلاکت و بربادی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا۔ پیغمبر نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن پیغمبر کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے مانی نہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا تو ایک بادل آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون سا والا بادل چاہیے؟ پہلا بادل جو ان کے سامنے آیا وہ سفید تھا، کہا یہ نہیں چاہیے چونکہ اس کے اندر بارش نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسرا بادل آیا سرخ، کہا یہ بھی نہیں چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی فائدے کی خاص چیز نہیں ہے۔ پھر تیسرا بادل آیا سیاہ، کہا ہاں یہ والا بادل ہمیں چاہیے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ بس وہ بادل آیا۔ بادل کیا تھا؟ وہ ایک آندھی تھی، ایک طوفان تھا جس نے ان کی جانوں کو اٹھا کر ہوا کے اندر پٹخنا شروع کیا۔ 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل وہ طوفانی ہوا ان پر مسلط رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، ہوا نے ان کو یوں زمین سے پہ اٹھایا، چونکہ یہ 60 فٹ کے لمبے انسان تھے۔ ہوا نے ان کو آسمانوں کے اندر ٹکرانا شروع کیا، جس سے ان کے بھیجے باہر نکل آئے، اور پھر 7ویں دن 8ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشوں کو زمین پر یوں ڈال دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یوں لگا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کو کاٹ پر زمین پر ڈال دیا گیا ہو۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ زمین پر آبادی ختم ہو جائے گی۔ اتنی محنت سے اتنی بڑی آبادی بنائی ہے، ہزاروں کے، یہ ابتدائی عالم کی بات تھی اس زمانے میں۔ اللہ نے کہا مجھے کسی کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں، صفایا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے سب کو، حتیٰ کہ ان کی نسل تک باقی نہیں رہی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ قوم عاد کا تذکرہ کیجئے، عاد کے بھائیوں کا۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا سرزمین احقاف میں۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، حالانکہ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سارے ڈرانے والے نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام گزر چکے تھے۔ سبھی نے یہی پیغام دیا تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے متعلق اندیشہ اور ڈر ہے ایک بڑے دن کا، عذاب کا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا، کہا ان لوگوں نے، قوم عاد کے لوگوں نے، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہمیں دور کر دو؟ تأفکنا، افک یأفک، تأفکنا، آپ ہمیں دور کر دو، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ فأتنا بما تعدنا، لے آ تو اس عذاب کو جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، سچوں میں سے ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بلا شبہ عذاب کے متعینہ ٹائم کا، وقت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، میرے ذمے نہیں عذاب لانا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میرے ذمے یہ ہے کہ میں تم تک وہ پیغام پہنچا دوں جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو کہ قوماً تجہلون، تم ایسے لوگ ہو جو نادان اور جاہل ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب دیکھا انہوں نے اس بادل کو، عارضاً مستقبل اودیتہم، عارضن کا ترجمہ لغات القرآن کے اندر بادل سے لکھا ہے، مستقبل اودیتہم، ان کے وادیوں کا رخ کیے ہوئے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگا یہ تو بادل ہے ممطرنا جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے جس میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گی، ان کے مکانات کو، ان کی دکانوں کو، ان کے درختوں کو، ان کی جانوں کو، سب چیزوں کو اللہ کے حکم سے بامر ربھا، ہا ضمیر راجع ہے ریحن کی طرف جو مؤنث اسم آئی ہے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، پس وہ ہو گئے ایسے کہ وہ نہ لا يرى الا مساكنهم، نہیں کچھ نظر آ رہا تھا وہاں پر مگر ان کے مکانات۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طریقے سے ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فیما، ہوا کیا کہ سب کچھ ان کو تباہ اور فنا کر کے رکھ دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو ایسے ایسے کاموں کی قدرت دی تھی۔ فیما مکناہم، ہم نے قدرت دی تھی ہم قوم عاد کو، فیما ایسے ایسے کاموں کی،
ام مکناکم ان نافیہ کی نہیں دی ہم نے تم کو ایسے ایسے کاموں کی قدرت، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، اور ہم نے ان کے لیے آنکھ بنائے، ہم نے ان کے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل. یہ تو ہر ایک کو دیا جاتا ہے، لیکن یتھ دل یمن آیا دن ست دل آو نہ پت دنیا مز کنس دن. کیوں کنس آیا از تہ ہمت کہ بہ بناو پہاڑس ژٹتھ مکان؟ از یہ ڈکشنری یہ مطلب ٹیکنالوجی آیا کنس ہمت؟ نہیں. کسی انسان کے اندر یہ ہمت آئی کہ درخت کو اٹھا کے یوں پھینک دو؟ نہیں. یا بڑے بڑے چٹانوں کو اٹھا کے یوں پھینک دو؟ نہیں. اللہ نے ان کو ایسی ہمت دی تھی. اور کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے انسان کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے، علم اور ہنر ہونا چاہیے. علم اور ہنر کے لیے 3 ذرائع ہیں: انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، اس سے علم نقلی، اس سے علم عقلی اور مشاہدے کا علم، اور پھر دل سمجھنے والا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے ان کو ایسے بے نظیر کان، بے نظیر آنکھیں اور بے نظیر دل دیے تھے کہ پھر ان کسی کو ایسی چیزیں نہ ملی. فما اغنى عنهم سمعهم، نہ تو ان کو ان کے کانوں نے، اور نہیں انہیں ان کی بصیرت و بصارت نے، اور نہیں ان کو ان کے دلوں نے کچھ بھی فائدہ پہنچایا. من شیء اذ کانوا، کیوں فائدہ نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ان کو گھیر لیا اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہلاک کیا ما حولکم من القرى. یہ مکہ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تم ہندوستان آئے ہلاک کرنے، یا یورپی کے افریقی کے؟ نہیں نہیں، تم ہی عرب کے اندر تمہارے ارد گرد بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے ہلاک و برباد کیا. ما حولکم، جو آپ کے ارد گرد بستیاں تھیں. من القرى، تبوک کے اندر جا کے دیکھو، اور اسی طریقے سے یمن کے اندر جا کے دیکھو، قوم سبا کو دیکھو، اور اسی طریقے متفقات الٹی ہوئی بستیوں کو دیکھ لو. وصرفنا الآیات، ہم نے بار بار نشانیاں ظاہر کی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، باز آ جائیں. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کیوں مدد نہ کی انہیں، ان لوگوں نے جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا. قربانا، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، مفعول لہو ہے. کیوں مدد نہیں کی ان کفار کی؟ نصرہم، کن لوگوں نے، کن معبودوں نے مدد نہیں کی؟ الذین اتخذوا، جن معبودوں کو انہوں نے بنا رکھا تھا. آلہۃ، مفعول، اللہ کو چھوڑ کر. قرباناً، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. کفار کو کہتے تھے نا بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس کے ذریعے سے، ان کی پوجا کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کا قرب ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان کے معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے، ان سے غائب ہو گئے کل قیامت کے دن. وذالک افکہم، یہ جو کہا کرتے تھے نا کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کا جھوٹ تھا. افکہم، جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون، اور جو ان کی ایک گھڑی ہوئی بات تھی، اور یہ ان کی ایک گھڑی ہوئی بات تھی. وما کانوا یفترون، بس صرف یہی تھا اور کچھ نہیں تھا. یہاں سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ جنات کے ساتھ سامنا ہوا، جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی. جن ایک غیبی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں. قرآن کریم کے 8ویں سپارے میں اس کا تذکرہ آیا تھا. انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، آپ اٹھ کے طائف چلے گئے. طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی زبردست تکذیب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ، پریشان، آزردہ واپس ہوئے. اما عائشہ نے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے بڑھ کر بھی کوئی دن مصیبت والا آپ پر گزرا؟ آپ نے کہا ہاں ہاں، طائف والا دن میری زندگی کا سب سے خطرناک تھا. جب میری قوم نے مجھے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. ایک جگہ تھی وادی نخلا، مقام نخلا. وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. صبح کی نماز کا وقت تھا کہ ایک جنات کی جماعت وہاں سے گزری. انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور سب نے آپ پر ایمان لایا. ایک قول. دوسرا قول ہے کہ نہیں، جنات کا مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا وفود کی شکل میں 6 بار ثابت ہے. جو یاد کتنی بار؟ 6 بار. اب کچھ لوگوں نے ایک ہی واقعہ اس کو گنوایا، کچھ لوگوں نے الگ الگ. مسجد جن بھی وہاں پر آج کل موجود ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں. بہرحال متعدد واقعات ہیں. جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، آسمانوں پر ان پر بین لگ گئی کہ تم آسمانوں پر نہیں آ سکتے ہو.
اور آسمان پر جو شہاب ثاقب، جو ستارے رات کو دیکھتے ہیں نا، کبھی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں ادھر ادھر، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، وہ شہاب ثاقب ان پر چھوڑ دیے گئے. شہاب شہب شعلے کو بولتے ہیں، روشن شعلے ان پر چھوڑ دیے گئے جو ان کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں. تو جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. اب یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پورے روئے زمین کے ہر کونے اور ہر چپے اور ہر خطے کی طرف اپنی اپنی ٹولیاں بھیج دی، روانہ کر دی. وجہ معلوم کرو کہ آخر ایسا کون سا نیا واقعہ پیش آیا ہے کہ آسمانوں پر جانے پر ہمیں بندش لگ گئی، بین لگ گئی. انہی میں سے ایک جماعت یہاں سے گزر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے قرآن کو سنا، کہا کہ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پر جانے پر ہم پر بین لگ گئی. یہ لوگ اپنی قوم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے چلے گئے، قرآن پر ایمان لایا. اور قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل کتاب تھے، جن یہودی تھے. اپنی قوم کے پاس گئے، وہاں سے 300 جن آئے جیسا کہ تفاسیر میں لکھا ہوا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 جن تھے یا 6 جن تھے. مقام نصیبین کے یہ رہنے والے جن تھے، مقام نصیبین کے رہنے والے جن تھے جنہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا. انہی واقعات کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کیا، صرفنا متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ جنات کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وہ قرآن کو سن رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ پر جب وہ پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے، وہ ضمیر راجع ہے رسول کے طرف، قالوا انصتوا آپس میں کہنے لگے چپ 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 چپ. فلما قضی پس جب قرآن کی قرات مکمل ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین وہ لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے کی غرض سے. یہ بھی لکھا ہے تفسیروں میں کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس وقت ملاقات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنے کا تب پتہ جب چلا جب آپ پر سورہ جن نازل ہوئی. واللہ اعلم. قالوا یا قومنا انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ ہم نے سنی ایک کتاب جو اتاری گئی موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدی وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، وہ کتاب تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو اس سے پہلے یعنی سابقہ کتابوں کی. ویہدی الی الحق اور وہ کتاب سیدھی راہ دکھلاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ہماری قوم، اللہ کے طرف بلانے والے داعی کی آواز کو سنو اور اس پر ایمان لے آؤ. وآمنوا بھی یغفر لکم اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر دے گا. یجر محفوظ کر دے گا اجارتن سے. ومن لا یجیب داعی اللہ اور جو اللہ کے اس داعی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، فلیس بمعجز فی الارض وہ زمین میں اللہ کو ہرانے والا نہیں، ولیس لہ من دونہ اولیاء اور اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست نہیں. اولئک فی ضلال مبین یہی ہیں وہ لوگ جو دور کی گمراہی میں پڑے ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. ولم یعی بخلقہن اللہ تھکا نہیں ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے. بقادرین وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس چیز پر، علی ان یحیی الموتى کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمِ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ جس دن کافروں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ قرآن یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق چیز نہیں. قالوا بلا وربنا اس وقت کافر کہیں گے کیوں نہیں، برحق ہے ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون آج قیامت کے دن تمہارا اقرار تمہارے لیے نافع نہیں، اب تم آج عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کی وجہ سے. بما کنتم تکفرون فاصبر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم من الرسل بلند ہمت پیغمبروں نے. ولا تستعجل لهم آپ ان کے سلسلے میں جلدی نہ کیجیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من النہار گویا کہ کأنہم کا تعلق لم یلبثوا کے ساتھ ہے، گویا کہ وہ دنیا کے اندر ایک بھی گھڑی نہیں ٹھہرے ہوں گے مگر ایک گھڑی. کأنہم جس روز وہ اس عذاب کو دیکھیں گے،
انہیں ایسا لگے گا کہ گویا نہیں ٹھہرے ہوں گے وہ ایک بھی گھڑی دنیا کے اندر. یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کأنہم، اس دن انہیں ایسا لگے گا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، نہیں ٹھہرے وہ دنیا کے اندر مگر صرف ایک گھڑی. بلاغن، آپ کا کام صرف پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک و برباد ہوں گے مگر صرف وہی لوگ جو نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تھی.